اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج کی نشست میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر جمیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ سپوت ہیں کہ جن پر ہماری تاریخ رہتی دنیا تک فخر کرتی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو عدی کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ قریش کے 10 بڑے قبیلوں میں سے ایک تھا۔ قریش کے مختلف قبیلوں میں مختلف مناصب تقسیم کر دیے گئے تھے تاکہ ان کا آپس میں نزاع نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، اور ہر قبیلہ اپنے اپنے فخر اور اپنے اپنے اعزاز کے ساتھ زندگی گزارتا رہے۔ قبیلہ بنو عدی میں 2 چیزیں تھیں جو کہ قریش کی تقسیم میں انہیں تفویض کی گئیں، ایک سفارت کا منصب اور ایک منافرہ کا منصب۔ سفارت کے منصب کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ منافرہ اس عہد کے ساتھ منسوب ایک منصب ہے، اور وہ یہ کہ جب 2 قبیلوں کے درمیان کسی مسئلے میں نزاع ہو جاتا، بحث ہو جاتی، حسب نسب کا کوئی معاملہ درپیش ہوتا اور اس میں یہ طے کرنا ہوتا کہ کس کا حق فائق ہے، تو جو شخص یہ معاملہ طے کرایا کرتا تھا اس کا منصب منافرہ تھا، اور یہ قبیلہ بنو عدی کے سردار کو ذمہ داری تفویض کی گئی تھی کہ وہ اس منصب کے حقدار تھے۔ یہ دونوں مناصب اپنے ذیل میں بڑی ذہانت کا تقاضا کرتے ہیں۔ سفیر وہی ہو سکتا ہے جس کی شخصیت بھی بہت دلکش ہو، اسلوب گفتگو بھی عمدہ ہو، اور وہ اپنے ملک، اپنے معاشرے اور اپنے خطے کے جملہ معاملات سے واقف ہو، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتا ہو، اور جس جگہ پر جا رہا ہو وہاں کے معاملات سے بھی اچھی طرح واقف ہو، علم سے بہرہ ہو، ذہانت سے بہرہ ہو۔ جس شخص میں یہ خصوصیت نہ ہو وہ سفارت کر ہی نہیں سکتا۔ منافرہ بھی جب 2 سرداروں کے درمیان میں نزاع ہے، جب 2 قبیلوں کے درمیان میں کسی مسئلے پر تکرار ہے، تو وہی شخص اس تکرار کو طے کرا سکتا ہے جو کہ خود بھی بڑی مضبوط شخصیت کا حامل ہو اور تمام معاملات کو سمجھتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ان خصوصیات کا حامل تھا، اسی لیے یہ مناصب عطا ہی انہیں کیے گئے۔ خاندان کا یہ شرف و افتخار بنو عدی کا سردار ہونے کی حیثیت سے آپ کو ورثے میں ملے، اور پھر آپ کو جو ماحول میسر آیا، آپ تجارت بھی کیا کرتے تھے، اس میں بھی دھنی تھے، آپ غلہ بانی کیا کرتے، صحرا کی وسعتوں میں اونٹ، بکریاں اور ریوڑ چرانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے، علم کی طرف آپ کا رجحان تھا، آپ ان معدود چند لوگوں میں سے ایک تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اور پھر علم انصاب سے آپ کی واقفیت تھی، اپنے منصب کے حوالے سے اس علم سے واقفیت ضروری بھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو شخص اس علم میں معاشرے میں سب سے نمایاں ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ آپ حالات عرب سے واقعات رکھتے تھے، تاریخ عرب سے اچھی طرح واقف تھے، ایام عرب کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، اور ان چیزوں نے پھر آپ کی شخصیت کو گوناگوں اوصاف عطا کر دیے۔ آپ اس معاشرے میں نمایاں ہو گئے۔ جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست کم ملے تھے۔ آپ چونکہ سفیر بھی تھے، منصب منافرہ آپ کے ذمہ تھا، تو اپنے مناصب کے حوالے سے آپ قریش کی حمیت کے بارے میں بڑے حساس تھے۔ تو یہ چیز آپ کو ناگوار گزر رہی تھی کہ ہماری قریش میں کوئی نیا دین اپنی دعوت لے کر اٹھا ہے، تو آپ اس اعتبار سے ابھی آپ نے دین کی دعوت کو سنا نہیں، لیکن اس
اعلان سے ہی آپ اس کے ساتھ نہیں تھے کہ یہ ایک نئی دعوت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ کی صلاحیتوں پر تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا کی۔ معاشرے میں دو عمر تھے، ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عمر ابن حشام۔ عمر ابن حشام کو ہم ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ بھی اس معاشرے میں نمایاں تھا، اس میں بھی بڑی صلاحیتیں تھیں۔ اسے عرب کے لوگ، قریش کے لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے۔ دارالندوہ ان کی مجلس شورا تھی، جس میں ان کے سردار اور قریش کے اہم افراد شریک ہوا کرتے تھے جو کہ معاملہ فہم ہوں۔ 40 سال سے کم عمر کے شخص کو دارالندوہ میں ممبرشپ دی ہی نہیں جاتی تھی۔ ابو جہل عمر ابن حشام واحد شخص تھا کہ جو ابھی عنفوان شباب کے مرحلے میں تھا کہ اسے اس کا ممبر بنا دیا گیا، کیونکہ اس کی رائے بڑی وقی ہوا کرتی تھی اور وہ اس معاشرے کے روایات کے اعتبار سے بڑا دانا و بینا شخص شمار ہوتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کے پیش نظر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے ایک عمر اسلام کو عطا کر دے۔ ابو جہل کے دل میں تعصب تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتا تھا، چھپ چھپ کر قرآن سنا بھی کرتا تھا۔ وہ جو دعوت حق قبول نہیں کر رہا تھا تو محض ضد کی بنا پہ اور تعصب کی بنا پہ اور اس اندیشے کی بنا پہ کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو پھر بلال حبشی بھی ہمارے برابر کھڑا ہو جائے گا، اسی صف میں کھڑے ہو کے وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ تھا وہ اپنے قبیلے کی حمیت کا تھا، لیکن جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور اللہ کا کلام سننے کا انہیں موقع ملا تو وہ پہلی سماعت کے ساتھ ہی ان کا دل پسیج گیا اور ان کی راست گوئی نے، ان کی سلیم الفطرتی نے یہ گواہی دی کہ یہ دین سچا دین ہے، اور وہ فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے اس ہیرے کو ایسا تراش دیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں ایک وزیر کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ تاریخ اسلام میں شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یہ میرے دو وزیر ہیں دنیا میں، دو وزیر آسمان پہ ہیں جو جبرائیل و میکائیل ہیں علیہم السلام، اور دو وزیر ہیں جو کہ دنیا میں ہیں اور یہ شیخین کریمین ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرب انہیں حاصل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ان کی حیثیت ایک وزیر کی رہی اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا جاتا، ان کی رائے لی جاتی اور ان کی رائے بسا اوقات اس حد تک پذیرائی اختیار کرتی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس کے ذریعے سے اس کی تصدیق فرما دیتے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 ایسی روایات یکجا کی ہیں جنہیں وہ موافقات عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ 22 ایسے مواقع ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رائے پیش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ صرف قبول فرمایا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے قبول فرما لیا، اور قرآن پاک کی آیہ مبارکہ جو ہے اسی مشورے کی توثیق میں اتری، اسے موافقات قرآنی کہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کا رجحان قرآنی ہو چکا تھا، ان کا انداز فکر قرآنی ہو چکا تھا، وہ قرآن ہی کے زاویہ نظر سے سوچتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی، توثیق بھی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم سے معمور قرار دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فہم دین کا حامل قرار دیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کو محبت الہام قرار دیا، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کلام فرماتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ الہام اترتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اور وہ اس کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ یہی گوناگون خصوصیات تھی کہ جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سائے کی طرح ہیں، ہر معاملے میں شریک ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جس شخصیت پہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کو نہایت ہی کامیابی اور کامرانی سے بسر کیا، نہ صرف یہ کہ پورے صحرائے عرب کے حالات سازگار ہو گئے، منکرین ختم نبوت کا کلا کما ہو گیا، منکرین زکوٰۃ کی سورش تھم گئی، ارتداد کی سورش کا خاتمہ ہو گیا، اور دیگر چھوٹے بڑے تمام فتنے دب گئے، اور بلکہ عراق میں پیش قدمی شروع ہو گئی، اور مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں عراق بھی فتح کر لیا اور دمشق کے دروازے پہ دستک دینی شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا کہ تاکہ میں مسلمانوں کے لیے وصیت لکھا دوں۔ اس حضرت ابوبکر صدیق کی صحت بہت ناساز تھی، وہ بات کر رہے تھے اور ان پہ کبھی کبھی غشی طاری ہو جاتی۔ جب وہ وصیت لکھوا رہے تھے اس دوران ان پہ غشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی تحریر کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو افاقہ ہوا، انہوں نے وہ عبارت سنی تو بڑے خوش ہوئے، اور مسلمانوں نے بڑی خوشی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے اس انتخاب کو قبول کر لیا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین منتخب ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا انتخاب کیا، اور تمام مسلمانوں نے اس کی توثیق کر دی۔ اسلام میں رحمتوں اور برکتوں کا بڑی تیزی سے ظہور ہوا۔ مسلمانوں نے شام بھی فتح کر لیا، قبرص بھی فتح کر لیا، ایران بھی فتح کر لیا، کابل تک، بلوچستان تک، پھر افریقہ میں مصر فتح ہو گیا، سوڈان سے گزرتے ہوئے مسلمان مصر تک جا پہنچے، بحر ظلمات کے ساحل پر گھوڑے دوڑنے لگے، اور یہ علاقے جو شام کے علاقے ہیں، ترکی کے علاقے ہیں، اس تک مسلمان جا پہنچے، اور رحمتوں برکتوں کا ایک ظہور ہو گیا۔ 10 سال 5 ماہ 21 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک روایت کے مطابق 27 ذی الحج کو ایک شخص جس کا نام ہے ابو لولو فیروز، وہ حضرت عمر کے پاس آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دعا کیا کرتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اے میرے کریم رب، مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور موت بھی اپنے پیارے حبیب کے شہر میں عطا فرمانا۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ شہر جو امن کا گہوارہ ہے، وہ شہر کہ جو ہر طریقے سے ہر طرح سے محفوظ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور شہادت بھی چاہتے ہیں۔ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح پوری ہو گئی؟ ابو لولو فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جنگوں میں غلام ہاتھ آ جایا کرتے تھے۔ اس زمانے کا ایک سسٹم ہے جس کی بات ذرا طویل ہے، کسی اور نشست میں آپ نے اسے یقیناً سمجھا ہوگا۔ تو وہ غلام آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جو مغیرہ بن شعبہ ہیں، مجھے ہر روز انہیں کچھ معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنی زندگی گزارو، بس تم جو پیشے کرتے ہو، جو میں نے تمہیں دکان بنا کے دی ہے، اس میں سے مجھے روزانہ جو ہے وہ ایک قلیل سی رقم دے دیا کرو۔ تو یہ بہت زیادہ ہے، آپ انہیں کہیں کہ وہ کم کر دیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، میں آہن گری کا کام کرتا ہوں، اور میں نقاشی کا کام کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا 3 پیشے تمہارے ہاتھ میں ہیں اور سنا ہے کہ تم بڑے ماہر ہو۔ اس نے کہا میں بڑا ماہر ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ مغیرہ بن شعبہ کو تم کتنا معاوضہ ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ 2 درہم۔ آپ نے حیرت سے کہا کہ 2 درہم بھی کوئی رقم ہے؟ یہ تو بہت ہی کم رقم ہے جو وہ تم سے لیتے ہیں، وہ تو تمہارا بھلا کر رہے ہیں، اس میں وہ اور کیا کم کریں گے؟ تو اسے یہ بات سن کر کوئی اچھا احساس نہ ہوا، چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہوئے۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ سنا ہے تم ایسی چکی بناتے ہو جو ہوا سے چلتی ہے، تو مجھے ایک ایسی چکی تیار کر دو اور جو تم معاوضہ مناسب سمجھو میں دوں گا۔ یہ اس کی دلجوئی کا ایک انداز تھا کہ آپ اسے مناسب معاوضہ اسے دے دیں گے تو اس کی ایک طمانیت قلب ہو جائے گی، کیونکہ آپ ایک عادل حکمران ہیں۔ آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ایسا حکم دینا پسند نہ کیا جو عدل کے منافی ہوتا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پیشے میں اور اس دکانداری میں 2 درہم تو کوئی خاص رقم نہیں ہے جو کہ اسے اس دکان کے عوض میں حضرت مغیرہ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ نے اسے کہا کہ تم چکی مجھے بنا دو تو میں تمہیں مناسب معاوضہ دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسی چکی تیار کر کے دوں گا کہ جس کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نوجوان مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا۔ اب اس کے دل میں یہ ارادے پنپنے لگے کہ انہوں نے چونکہ میری بات نہیں مانی ہے تو میں نے اس سے بدلہ لینا ہے۔ اس نے کچھ اور سازشی عناصر کے ساتھ بھی رابطہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے 3 افراد کو کوئی سرگوشیاں کرتے ہوئے سنا۔ ایک ہرمزان تھا، ایک جفینہ تھا، اور ایک یہ ابو لولو فیروز تھا۔ میں ان کے پاس سے گزرا تو میں نے کہا کیسے کھڑے ہوئے ہو اس اندھیرے میں؟ تو وہ گھبرا سے گئے اور ایک شخص کے ہاتھ سے خنجر گر گیا۔ میں نے غور سے اس خنجر کو دیکھا۔ بعد میں جب ابو لولو نے حملہ کیا اور وہ پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ سے وہی خنجر برآمد ہوا جو کہ میں نے اس رات کو دیکھا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ ہرمزان ایک ایرانی سالار تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف بہت جنگ کرتا رہا اور امکانی حد تک اس نے مسلمانوں سے مزاحمت کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایران فتح ہو گیا ہے اور اب مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگ کسی بھی صورت میں جیتی نہیں جا سکتی اور ہماری فتح کا کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ اس کا یہ اسلام بادل ناخواستہ تھا، اپنی حفاظت کے نقطۂ نظر سے تھا۔ جفینہ ایک نصرانی تھا، نجران کے علاقے میں رہتا تھا، وہاں پہ بہت سے نصرانی آباد تھے۔ جب مسلمانوں نے دمشق کی طرف، شام کی طرف پیش قدمی کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ پیدا ہوا کہ یہ جو نجران کے لوگ ہیں یہ کہیں اندر سے بغاوت نہ کریں اور ان شام کے لوگوں کی سپورٹ نہ کریں۔ تو آپ نے نجران والوں سے ایک مذاکرات کیے اور کہا کہ تم اگر یہاں سے چلے جاؤ تو میں تمہیں تمہاری جائیداد کا اور تمہارے مکانوں اور زمینوں کا بہت اچھا معاوضہ دے دوں گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اسے باخوشی قبول کیا اور تمام لوگ جو ہے وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ایک مارکے میں جفینہ کو گرفتار کیا۔ وہ پڑھا لکھا شخص تھا، مسلمانوں کو لکھائی پڑھائی سے بہت ہی ہمیشہ سے دلچسپی رہی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اگر میرے ساتھ مدینہ چلو، میں وہاں تمہاری رہائش کا انتظام کر دیتا ہوں، تم مسلمان بچوں کو پڑھاؤ۔ جفینہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ تو وہ اپنے ساتھ جفینہ کو لے آئے، اس لیے کہ تاکہ اس کو مدرس کے طور پہ مقرر کر دیں، اس کی خدمت وہ کرتے رہیں اور جفینہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانے لگے۔ اسی طرح جس طرح آج ہمارے مخیر لوگ مدارس قائم کرتے ہیں، تعلیم کا انتظام بچوں کا کرتے ہیں، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے اہتمام کر دیا تاکہ وہ مسلمان بچوں کو پڑھائیں۔ تو صحابہ کرام دیکھیے کہ کس دل جمی سے علم کی خدمت کرتے ہیں۔ فتوحات کا ایک دور جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی نظر بھی ان چیزوں پر ہے۔ لیکن
ان لوگوں کی شومی قسمت دیکھیے کہ ہرمزان کو بھی مسلمانوں نے اتنی عزت دی، ابو لولو فیروز کو ان کے آقا مغیرہ بن شعبہ نے تقریباً آزاد کیا ہوا تھا، دکان بنا کر دی، پیشہ بنا کر دیا، اور صرف 2 درہم اس کو شام کو ادا کرنے پڑتے تھے، اور جفینہ کو تنخواہ مل رہی ہے، جفینہ کو ایک عزت مل رہی ہے، استاذ کی تو معاشرے میں ایک عزت ہوتی ہے، لیکن ان کے دل میں اسلام کے خلاف سازش پنپ رہی ہے، اور وہ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ ایک روایت میں ایک چوتھے شخص کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن ان 3 کا تذکرہ اکثر روایات میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح مسجد میں تشریف لاتے ہیں نماز فجر کی امامت کے لیے، تو یہ ابو لولو فیروز پہلی صف میں کھڑا ہے، اور جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں اس نے یک بارگی آپ پر حملہ کیا اور پے در پے آپ پہ وار کیے، اور ایک وار آپ کی ناف کے قریب لگا جس کی ضرب بہت ہی کاری تھی، آپ غش کھا کے گر گئے، لوگ آپ کو دوڑے کہ مرہم پٹی آپ کی کریں اور آپ کو گھر لے جائیں، لیکن آپ نے پوچھا کہ کیا عبد الرحمن بن عوف تمہارے درمیان موجود ہیں رضی اللہ عنہ؟ لوگوں نے کہا موجود ہیں۔ آپ نے انہیں کہا کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ۔ اب دیکھیے کہ یہ زخموں سے چور ہیں، لیکن نماز کی کتنی انہیں فکر ہے، اور کہا کہ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھائیں۔ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہونے والے لوگوں میں سے ہیں، بالعموم وہی آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں آگے کر دیا۔ انہوں نے مختصرہ اختصار سے فجر کی نماز پڑھائی، اور جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ اگرچہ غشی کی حالت میں ہیں لیکن سہارے سے آپ بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے، حکیم کو فوراً طلب کیا گیا، طبیب نے اپنی سی کوشش کی، نبیذ جب آپ کو پلائی گئی تو وہ بھی آپ کے زخموں سے بہہ کر باہر آ گئی، دودھ آپ کو پلایا گیا وہ بھی آپ کے زخموں سے باہر آ گیا، تو پھر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ زخموں کا گھاؤ اتنا گہرا ہے کہ جان بر ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جب مسلمانوں نے ابو لولو فیروز کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اندھا دھند ادھر ادھر ہاتھ چلانے شروع کیے۔ 13 صحابہ اکرام بھی شدید زخمی ہو گئے، ان میں سے کلیب بن ابو قریب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر ایک صحابی نے اس کے اوپر ایک دبیز سی موٹی سی چادر پھینک لی اور اسے جکڑ لیا، تو پھر وہ پکڑا گیا اور ہلنے جلنے کی کوئی سکت نہ رہی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں اب اس چادر سے باہر نہیں آ سکتا تو اس نے چادر کے اندر ہی وہ خنجر خود کو گھونپ لیا اور خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یقین ہو گیا کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے تو انہوں نے 2 اہتمام کیے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں حاضری دیں اور ان سے عرض کریں کہ مجھے میرے 2 دوستوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، اس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، آپ کے پہلو میں سیدنا ابو بکر صدیق یار غار رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنے ان دونوں دوستوں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہوں، ام المومنین سے اجازت طلب کرنا کہ مجھے وہاں پہ دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ سنا تو آپ دیدہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر ابن خطاب کو اپنے پر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ سنا تو مسرت کے آثار ان کے چہرے پہ ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو پھر حضرت سیدہ کی خدمت میں جا کر ایک بار پھر اجازت لینا۔ اسی طرح ہوا اور حضرت سیدہ نے پھر بڑے شرح صدر کے ساتھ اجازت عطا فرما دی۔ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے یہ اہتمام کیا کہ حضرت ام المومنین سے اجازت طلب کر لی کہ انہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں دفن کیا جائے گا۔ وہ اجازت مل گئی تو ایک طمانیت سی ان پر طاری ہو گئی۔ اور پھر امت کی غمخواری انہوں نے کیسے فرمائی؟
لوگوں نے ان سے عرض کی کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک جانشین مقرر کر دیا تھا، آپ بھی اپنا ایک جانشین مقرر کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا ہوں، اب قیامت میں بھی میں تمہارا بوجھ اٹھاؤں۔ کاش ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے، اور کاش سالم مولا ابی حذیفہ زندہ ہوتے، تو میں ان میں سے کسی ایک کو بخوشی تمہارا امیر بنا دیتا۔ میرا رب مجھ سے پوچھتا کہ اے عمر، تم نے ان دونوں میں سے ایک کو امیر کیوں بنایا؟ تو میں کہتا کہ ابو عبیدہ ابن جراح وہ ہیں جنہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ امین الامت ہیں، کہ یہ امین الامت ہیں۔ میں عرض کرتا کہ مولا تیرے محبوب نے انہیں امین الامت کہا ہے، میرا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اور سالم مولا ابی حذیفہ کی تقوی کی، نیکی کی اور طہارت کی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف سنی ہے، میں عرض کرتا کہ مولا ان کی تعریف بھی تیرے محبوب نے فرمائی تھی۔ دیکھیے کہ وہ حضور کے قول پاک کو کتنی ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 6 افراد ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان کی ایک کونسل بنائی جائے اور یہ لوگ مل کر فیصلہ کریں گے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین کون ہوگا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس وقت مدینہ میں نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن ان کا انتظار کرنا، اگر 3 دن تک وہ نہ آئیں تو پھر جو ہے تم لوگ خود ہی بیٹھ کر فیصلہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے ہیں، کمال خصلتوں کے انسان ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد مسلمان اس ماحول میں، خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار کے بعد جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کی نیک خصلتی کی وجہ سے، نرم خوئی کی وجہ سے، وہ عبداللہ بن عمر تھے۔ لوگوں نے عرض بھی کی کہ آپ عبداللہ بن عمر کو اپنا جانشین بنا دیں، لیکن آپ نے اس رائے پر التفات نہیں فرمایا۔ آپ کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن آپ نے ان کے لیے نہ صرف یہ کہ جانشینی کی وصیت نہیں کی، بلکہ ان کو 6 افراد کی کونسل میں بھی شامل نہیں کیا۔ البتہ انہیں کہا کہ ان سے بھی، سعید بن زید سے بھی مشورہ ضرور کر لینا۔ آپ نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ تم بھی مشورے کے لیے بیٹھنا، جس طرف ان کی کثرت ہوگی تمہاری رائے بھی اس طرف جانی چاہیے، اور اگر دونوں طرف برابر برابر ہو جائیں، 3 آراء ایک طرف ہو جائیں، تو پھر تم اپنی رائے اس جماعت کی طرف دینا جہاں پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اور حضرت مقداد بن عمر کو اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا کہ جب یہ ایک گھر میں بیٹھ جائیں صلاح مشورے کے لیے، تو تم دونوں نے باہر پہرا دینا ہے، اور تمہاری ڈیوٹی ہوگی کہ کوئی شخص ان کے مشورے میں مداخلت نہ کرے۔ آپ دیکھیے کہ زخموں سے چور چور ہیں، لیکن کتنی جزیات کے ساتھ مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں ایک امر طے کر کے جا رہے ہیں، اور کتنا اہتمام فرما رہے ہیں۔ حضرت صہیب، جنہیں حضرت صہیب رومی کہتے ہیں، ان کو آپ نے حکم دیا کہ میری عدم موجودگی میں جب تک میری شہادت کا اعلان نہیں ہوتا اور جب تک نئی خلافت کا اعلان نہیں ہوتا، آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ وہ آپ کے مصلی نیابت پہ کھڑے رہے، آپ کی نماز جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھائی۔ اور پھر جب جنازہ ہو گیا تو حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مبارک وجود کو قبر میں اتار دیا۔ اور یہ کون سا مقام ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ آسمان سے 3 روشن چاند اترے اور میرے حجرہ مقدسہ میں آ کر روپوش ہو گئے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیا خواب ہے۔ میں نے اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عائشہ، تمہارے حجرے میں 3 ایسے افراد دفن ہوں گے جو کہ اس وقت کائنات میں افضل ترین ہیں، جو کہ اس وقت کائنات میں افضل ترین ہیں۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اور ان کی تدفین حجرہ عائشہ صدیقہ میں ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ دنوں کے بعد کہا
کہ اے عائشہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہے وہ پہلا چاند جو آپ کے حجرے میں پردہ پوش ہو گیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر دفن ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یہ دوسرے چاند ہیں جو میرے حجرے میں مدفون ہو گئے ہیں. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہ پردہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آج میرا خواب مکمل ہو گیا ہے اور یہ کائنات کے جو اس وقت 3 بہترین نفوس ہیں انہوں نے میرے حجرہ اقدس میں آرام کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جنازہ ہو گیا، حضرت عبداللہ بن سلام ذرا دور تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جنازہ پڑھنے میں تو تم نے مجھ سے سبقت کر لی، لیکن دعا کرنے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرنے میں تمہیں خود سے سبقت نہیں لے جانے دوں گا. جنازہ ہوا، سلام ہوا کہ حضرت عبداللہ بن سلام پہنچ گئے، لیکن جنازے کی نماز کا سلام ہو چکا تھا. انہوں نے کہا کہ جنازہ تو تم نے میری غیر موجودگی میں پڑھ لیا، لیکن اب دعا کرنے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے میں تمہیں سبقت نہیں لے جانے دوں گا. انہوں نے کہا کہ اے عمر، تم ایک بہت اچھے ہمارے اسلامی بھائی تھے، تم جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے حق کے معاملے میں کشادہ دست تھے، اور جو باطل تھا اس کے معاملے میں تم جو ہے وہ کشادہ دستی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے. جہاں رضا کا موقع ہوتا تم راضی ہوتے، جہاں ناراضگی کا موقع ہوتا آپ ناراض بھی ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگاہ کو عفیف کیا، آپ کے سینے کو کشادہ کیا. نہ آپ کسی کے مداح تھے اور نہ کسی کے عیب جو تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پہ تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے اس سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے کہ وہ اس جیسے ہو جائیں جو اس چادر کے نیچے لیٹا ہوا ہے. اور جب آپ کا جنازہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا میں اس وقت مجھے جو محبوب ترین شخص تھا وہ ہے جو اس کفن میں لپٹا ہوا ہے، اور وہ عمر ابن خطاب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہوا، وہ اتنے روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اسلام کا ایک کلا تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب تک وہ تھے اس کلے میں دراڑ نہیں پڑی. حضرت عمر گئے ہیں تو اس کلے میں اب دراڑ پڑ گئی ہے. پہلے لوگ اس قلعے میں داخل ہوا کرتے تھے، اب اس قلعے سے نکلنے کا راستہ بھی لوگوں کے سامنے آ گیا ہے. پہلے صرف داخل ہوتے تھے، اب اس قلعے سے لوگ نکل بھی رہے ہیں. حضرت سعید بن زید نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال سے اسلام کے قلعے میں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی ہے جو اب قیامت تک پر نہیں ہوگی. حضرت ام ایمن کہا کرتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو یہ در حقیقت اسلام کا نقصان ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کی کامیابی، ان کی کامرانی، گاندھی جیسا شخص کہا کرتا تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایک اور شخص مسلمانوں کو میسر آ جاتا تو ساری دنیا کا مذہب اسلام ہوتا، ہر طرف اسلام ہی کا ڈنکا بج جایا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی ممتاز رکھا اپنے معاشرے میں. اسلام لے آئے تو آپ کی خوبیوں کو 4 چاند لگ گئے. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ترین ٹھہرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ وزیر راست رہے، سب سے بڑے مشیر رہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرتے رہے، ان کے دست و بازو بنے رہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خلافت عطا کی تو ایک ایسا دور حکومت کہ جسے زمانہ اب بھی یاد کرتا ہے، ان کے بنائے ہوئے قوانین عمر لا کے نام سے آج بھی بہت سے معاشروں میں رائج ہیں، ان کی روشن مثال دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی مبارک اور محمود شخصیتوں کے محاسن میں سے حصہ عطا فرمائے. مسلمان معاشرے کو توفیق عطا فرمائے کہ جو نظام حکومت حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے کر گئے ہیں، اس نظام حکومت کی جھلکیاں مسلمان معاشروں میں، مسلمان مملکتوں میں نظر آئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و سرخرو فرمائے.